بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا جناب کہ افغانی جو ہیں ان کو واپس اپنے ملک میں بھیجا جا رہا ہے، اور اس پہ ایک ہمیں جاننا ہے یہ کہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ افغانستان کے اندر ان کی اپنی حکومت جو ہے مہاجرین کی، جو یہاں پہ بڑے عرصے سے یہاں پہ تھے، بلکہ کئی ڈیکیڈز سے یہاں پہ موجود تھے، وہاں پہ ان کو کیسے رکھا جائے گا، وہاں پہ ان کو کیسے ان کو ٹیک کیئر کیا جائے گی، ان کی اپنی حکومت ان کو کیسے ٹیک کیئر کرے گی، اور ان کے لیے کیا سہولیات افغان حکومت نے وہاں پہ میسر کی ہیں. اس میں بات کرنا چاہوں گا جناب میرے بڑے اچھے دوست حماد حسن صاحب، اور ہی از اے ایکسپرٹ آن افغان افیئرس آئی وڈ سے دس، اور ان سے میں جاننا چاہوں گا کہ وہاں پہ کیا سچویشن ہے، واٹ از دا سچویشن لائک اوور دیئر. جی حماد صاحب، وہاں پہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ وہاں پہ جب یہ لوگ اپنے ملک واپس جائیں گے تو وہاں پہ ان کو کیسے رکھا جائے گا اور کیا ان کے لیے سہولیات؟ تھینک یو مبشر بھائی. دیکھیں اس وقت تو جو افغانی اپنے ملک میں جا رہے ہیں تو وہ تین راستوں سے داخل ہوں گے. ایک راستہ جو سب سے بڑا اور جو بہت بڑی فلڈ جائے گی افغانستان میں، تو وہ خیبر کے راستے، کیونکہ افغانیوں کی بڑی تعداد تقریباً 60-65% وہ پشاور اور کے پی میں رہائش پذیر ہیں. کے پی کا مطلب میں لے رہا ہوں پشاور اور سینٹرل کے پی اور نارتھ کے پی، یعنی وہ مانسیرے میں بھی کیمپس ہیں، ہری پور میں بھی ہیں، دیر میں بھی ہیں، تو چار سدے میں، سوابی میں، اور مردان، نوشہرہ اور پشاور، تو ان علاقوں سے ایک بڑی تعداد میں مہاجرین جائیں گے اور وہ خیبر کے راستے جائیں گے. تو خیبر سے ملحقہ جو ریاست ہے افغانستان کی وہ ننگرہار ہے. تو ننگرہار میں انہوں نے ایک کیمپ بنا دیا ہے وزارت مہاجرین طالبان حکومت نے، اور یہ یو این ایچ سی آر کے تعاون سے بنایا ہے. ان کے ساتھ وہ بڑے کلوزلی کوآرڈینیشن میں، بلکہ آج بھی ابھی میری بات ہوئی ہے آپ کے سامنے، تو تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ان طالبان حکومت کے وزیر خارجہ ملا امیر متقی نے ایک اور ملاقات کی ہے یو این سیکرٹری جنرل کے ایلچی سے. تو یہ ننگرہار میں ایک کیمپ بنا رہے ہیں جو بڑا کیمپ ہے، اور اس میں بڑی تعداد میں مہاجرین آئیں گے. دوسرا کیمپ یہ بنائیں گے، جو دوسرا راستہ ہے وہ کوئٹہ، سپن بولدک، چمن سے کندہار کی طرف کھلنے والا راستہ، تو وہ کندہار میں بنائیں گے. جو بلوچستان میں جو ریفیوجیز ہیں یا کراچی میں ہیں، اور وہ اسی راستے سے جائیں گے، اور وہ کندہار سٹیٹ میں ان کے لیے کیمپ بنایا ہے. لیکن ایک تیسرا کیمپ جس سے بظاہر پاکستان کا کوئی تعلق نہیں بنتا، وہ ہرات یعنی انتہائی شمال میں جو ایران سے ملحقہ ریاست ہے، اور کمانڈر اسماعیل خان مشہور کمانڈر تھے افغانستان کے، یہ اسی کی وہاں پہ عملداری ہے. تو وہاں پہ ایک کیمپ بن رہا ہے جو ایران سے آئیں گے مہاجرین. تو ان مہاجرین کے لیے وہ، اور ان مہاجرین کی زیادہ تر تعداد پرشین ہے، وہ پرشین اور دری سپیکنگ ہے، اور وہ شمال میں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں بنتا. لیکن ہمارا تعلق ان دو کیمپوں سے. یہ جو لوگ ہیں ننگرہار یہ کہاں سے آئیں گے جس سے ہمارا تعلق کوئی نہیں آپ کہہ وہ رہے؟ ایران سے آئیں ایران گے. سے. جو ایران میں ریفیوجیز ہیں، جو شمال کے تو ریفیوجیز تھے، وہ تو ایران نے بھی ایران ان کی. کو کہا ہوا ہے کہ وہاں سے وہ تو چلے جائیں؟ ایران دیکھیں انہوں نے تو ویسے ہی کیمپس بنائے ایران ہیں کی پالیسی ہم سے ڈفرینٹ. مختلف بھی رہی اور اچھی بھی رہی. یعنی صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم نے تو غلطیاں کر لی، ایران نے یہ غلطی نہیں کی. ایران نے فینسنگ کے اندر ہی رکھا تھا ان کو، ہم نے تو کھلا چھوڑ دیا. اور اس کھلے چھوڑنے کے پھر بہت سارے نقصانات اور بہت سا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا. یعنی دہشت گردی معاملات سامنے آئے، سیکورٹی ایشوز آئے، ایون بزنس معاملات پر اثر پڑا، مقامی لوگوں کے ساتھ بھی انبن ہوتی گئی. تو یہ بہت سارے معاملات آئے. لیکن ایران انہوں نے فینسنگ کے اندر رکھا تھا. جو ایران سے آئیں گے وہ تو ہرات میں رہیں گے، لیکن ہمارے والے ننگرہار اور کندہار کی طرف جائیں گے. تو یہ پہلے جو ہم نے دیکھا تھا، ایک ایکسرسائز اس قسم کی پہلے بھی ہوئی تھی، اور وہ ایکسرسائز یہ ہوئی تھی کہ ان کو کچھ پیسے دے کے تاکہ جانے کا خرچہ ہو جائے ان کا، تو اس کے لیے انہیں پہلے بھی ایکسرسائز کی گئی تھی جس میں انہیں بھیجا گیا تھا. لیکن وہ ایکسرسائز ایز سچ کوئی 100% سکسیسفل نہیں ہوئی. تو واٹ ڈو یو تھنک ایٹ دس ٹائم؟ آئی ایم شیور، مجھے یہ اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، دے آر لائک ہیلپ باؤنڈ ٹو لائک سینڈ دم بیک،
بیکاز اس کی وجہ سے ہمارے جو مشکلات جو ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی کے ایشوز ہوں، چاہے کوئی لنکس کے ایشوز ہوں. اگر یہاں پہ سیکیورٹی کا ایشو بنتا ہے تو ان کے اندر فیسیلیٹیٹرس کے ایشوز جو ہوں وہ بھی یہاں پہ آ جاتے ہیں، کراپ اپ کر جاتے ہیں. لیکن ڈو یو تھنک کہ ایٹ دس ٹائم یہ جو ایکسرسائز ہے ان کو واپس بھیجنے کی اپنے ملک میں مہاجرین کو، افغان مہاجرین کو، یہ 100% سکسیزفل ہوگی؟ کہیں واپس تو نہیں آ جائیں گے؟ سر پہلے مہاجرین کو بھیجا جاتا تھا، وہ واپس آ جاتے تھے، تو اس میں پاکستان کی پالیسی اتنی ریجڈ نہیں تھی، بڑی فلیکسیبل اور بہت بڑی لچکدار پالیسی پاکستان رکھتا تھا. وہ لوگ جاتے تھے اور پھر واپس پاکستان میں وہ اس وقت یو این پر ہیڈ ان کو $200 بھی دیتا تھا. تو یہ جب جاتے تھے وہ کارڈ وہاں پہ پنچ ہو جاتی تھی، کارڈ ان کا کینسل ہوتا تھا، یہ افغانستان چلے جاتے، $200 جیب میں ڈالتے اور وہاں سے دوبارہ ٹرن ہو کر پاکستان واپس آتے، کیونکہ یہاں تو وہ دکانیں چلاتے رہے، کاروبار کرتے رہے، بزنس چلاتے رہے، ادھر تو کچھ تھا نہیں، $200 بھی مل جاتے اور واپس بھی آ جاتے. پاکستان کی پالیسی بھی بڑی فلیکسیبل تھی، یعنی کوئی ان کو کچھ کہتا نہیں تھا. اب صورتحال وہ نہیں ہے. اب یہاں پر جس مہاجر کے پاس پیو آر یعنی پروف آف رجسٹریشن، جو ان کا جاری کردہ کارڈ ہوتا ہے، ان کا ریفیوجز آئیڈینٹی ہوتی ہے، وہ ان کے پاس نہیں ہے، ان کو دھکیل دیا جائے گا اور وہ طورخم بارڈر کے اس پار جائیں گے. اچھا، پشاور میں خیبر سے تھوڑے فاصلے پر، خیبر ایجنسی سے، اب تو ایجنسی نہیں، اب تو ڈسٹرکٹ ہے لیکن خیبر ایجنسی ہم بولتے ہیں، وہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر بورڈ بازار ہے. اور یہ بورڈ یہ افغانیوں کا علاقہ ہے، یہاں بہت سارے افغانی گو کہ اس کے پیچھے پوش علاقہ ہے، تباد بھی ہے، یونیورسٹی ٹاؤن بھی ہے، پشاور یونیورسٹی ہے. تو وہاں پہ ایک سینٹر بنایا ہے حکومت نے، اور اس میں تقریباً 2,500 ریفیوجز کو رکھا جا رہا ہے. تو ان ریفیوجز کو جب یہاں رکھا جائے گا تو پھر ان کو اٹھا کر، پشتوں کے مشہور شاعر حمزہ شینواری، ان کا مزار ہے بارڈر کے قریب طورخم میں، لنڈی کوتل میں، وہاں پہ ایک سینٹر بنایا گیا ہے، وہاں پہنچایا جائے گا اور پھر وہاں سے قریبی طورخم بارڈر ہے تو پھر افغانستان کے حوالے کیا جائے گا ان کو. اب اس پالیسی میں کوئی کمی نہیں ہے، اس پالیسی میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے. بھائی جس کے پاس پیو آر کارڈ نہیں ہے وہ واپس جائے گا، اور اس سلسلے میں پالیسی سخت بھی ہے اور بڑی مطلب ہے وہ اس میں کوئی کمی بیشی لچک نہیں ہے، وہ فلیکسیبل بالکل نہیں ہے اس وقت. So this time we definitely mean business, right? سر بزنس یعنی کہ ہم لوگ اس بار جو ہے وی ہیو اے پالیسی which is not going to be revived, we are going to stick with it. Yes, the policy is very much rigid, اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ پالیسی میں کوئی تبدیلی، کیونکہ 1 نومبر تو گزر گیا، پالیسی کی تو کنٹینیویشن اب تو پریکٹیکل اس میں ہو رہا ہے سب کچھ. جو مہاجرین کے بارے میں جو پالیسی ترتیب دی گئی، اب تو وہ عملی شکل میں سب کچھ ہونے لگا ہے. 1 لاکھ سے اوپر مہاجرین واپس بھی چلے گئے ہیں، جو باقی ہیں وہ سرنڈر کر رہے ہیں یا پولیس ان کو پکڑ رہی ہے، اور جو پالیسی ترتیب دی گئی اس کے مطابق سب کام ہو رہا ہے. لیکن سر ایک اور چیز میں آپ کو تھوڑی سی بریکنگ میں آپ کو دے دوں. دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ طالبان خود بھی اس پہ خوش ہیں کہ یہ لوگ واپس آ جائیں. بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ اس پہ ناراض ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں. جو لوگ گراؤنڈ ریئلٹیز کو جانتے ہیں وہ مختلف ہے. دیکھیں ان میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو ہیومن رائٹس اداروں سے وابستہ تھے، جو غیر ملکی میڈیا ہاؤسز کے ساتھ کام کرتے تھے، جو سروسز میں تھے، وہ زیادہ تر وہ تقریباً 90% طالبان کے سخت خلاف تھے. جب 15 اگست 2021 کو طالبان نے ٹیک اوور کیا کابل کو، تو یہ لوگ بھاگ کر آ گئے. یہ جب بھاگ کر آ گئے تو یہ تو ان میں تو زیادہ تعداد تعلیم یافتہ لوگوں کی تھی اور ان کی ایکسیس بھی تھی، تو انہوں نے سوشل میڈیا پر طالبان کے خلاف کمپین چلانا شروع کیا. چونکہ ان میں زیادہ تر غیر رجسٹرڈ مہاجرین تھے، پاکستان ان کو نکال رہے، تو طالبان خوش ہے کہ یہ ادھر آ جائے تو کم از کم سوشل میڈیا پر جو ہمارے خلاف کمپین چل رہی تھی وہ تو رک جائے گی نا. وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم عام معافی کا اعلان کرتے ہیں، عام معافی اس سینس میں کہ آپ خاموش رہیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا.
دس از ویری انٹرسٹنگ جی. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس جی. بہت بہت شکریہ آپ کا.